السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے 20 سے 26 اگست 2012 تک، اور اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے موجودہ اہم اور بہترین ایونٹ کا، یعنی عید مبارک کا۔ ان ممالک میں جہاں عید منائی جا چکی ہے ان کو گزشتہ عید مبارک، اور جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ عید منا رہے ہیں ان کو موجودہ عید مبارک۔ یہ نئی ایک ٹرمز ہے، یقیناً آپ اس سے انجوائے کریں گے، اور اس مبارکباد میں میرے ساتھ میرا پورا جو ہے کریو، میرے ساتھی جو بھی اس کاوش میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ان کے جذبات بھی میری آواز میں شامل ہیں، اور خاص طور پر تھینک یو ایسٹرو۔ جی اب ہم شروع کرتے ہیں موجودہ ہفتے کے چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں، اور اس کا آغاز کریں گے ہم برج جتی سے، کیپریکون، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آخری سارا زول تمام بدسما میں رہتے ہوئے آپ کے کریئر، کاروباری اور ملازمتی امور میں بہتری لا سکیں گے، جبکہ دیگر معاملات میں والد کی شفقت کے باعث کئی ایک خاندگی امور میں بھی بہتری کی طرف آپ گامزن ہو سکیں گے۔ یعنی گھریلو معاملات کچھ جو الجھے ہوئے تو اپنے والد کی شفقت، فادر کی وجہ سے خاص طور پہ ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، ان کو اچھے طریقے سے آپ سمٹا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اگست کو جو آپ کے حاضرین ہیں وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہو سکیں گے، چونکہ آپ کا رویہ اور آپ کا جو پریکٹیکل جو ایکشن ہوگا وہ یقینی طور پر آپ کو سرخرو کر سکے گا۔ 21 اگست کو کسی نیک کام پر رقم خرچ کرنے سے روحانی خوشی مل سکے گی، 22 کو معاملات سنجیدہ رہیں گے، 23 اگست کو موجودہ مسائل کا بہتر حل تلاش کر سکیں گے، 24 اگست کو وراثتی امور میں اولاد کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاصل رہے گا، 25 اگست کو فرض شناسی اور ایمانداری جیسی صفات کی وجہ سے آپ بہتر اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے اور دوسروں کا تعاون بھی حاصل کر سکیں گے، 26 اگست کو وفاداری اور دوسروں پر انحصار کر کے وہ سب دوسروں کو پڑھائیں گے جو آپ کو خود پڑھنا چاہیے تھا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ برج دلو، ایکویریس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا زول تمام مزاجہ کے نویں گھر میں رہتے ہوئے ادب سے لگاؤ بڑھانے کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں بھی آسانی پیدا کر سکے گی، جبکہ بیرون ملک جانے کی خواہش بھی جنم لے سکے گی۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام مزاجہ کے تیسرے گھر میں رجت میں رہتے ہوئے سفر سے متعلقہ امور کو اضافی توجہ کو مستحق بنا سکے گا، یعنی آپ کی توجہ کو ادھر اس طرح سے آپ کو کنورٹ کرے گا کہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے ان معاملات پر جو کہ آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں یا سفر سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان پر فوکس کر کے ان کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو عزیز و اقارب سے وابستہ آپ کی امیدیں تھیں ان کو یقینی طور پہ وہ ناکامی میں بدل دے گا، مایوسی بھی چھا سکتی ہے، دوسروں سے آپ فیڈ اپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ستاروں کے اثرات ہیں، یہ وقتی اثرات ہیں، اس کے بعد وقت کے ساتھ یہ بدل جائیں گے، اس لیے حالات کے مطابق متحمل مزاجی کو اختیار کیجیے گا۔ 19 اور 20 اگست کو عطارد یورینس تسلیس کے دوران آپ کا تجرباتی رویہ جو ہے کامیابی کے ضامن ثابت ہو سکے گا، لیکن جلد بازی سے گریز کرنے سے تکنیکی کاموں میں دلچسپی آپ کی جو ہے وہ مزید بڑھ سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اگست کو آپ بہت کچھ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، 21 اگست کو ضرورت سے زیادہ کام نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، 22 اگست کو کاروباری امور جو بہتر بنانے کے لیے نئی سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتے ہیں، 23 اگست کو دوسروں کے حقوق کی خاطر لڑ سکیں گے، 24 کو کاروباری معاملات معمول سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دے سکیں گے، 25 اگست کو والدین کی صحت بہتر رہے گی، 26 اگست کو جائیداد کی خرید و فروخت کے معاملہ میں احتیاط برتیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ ٹینشن میں مت ڈالیے گا، اور زیادہ خاص طور پہ کچھ قیاس آرائیاں جو آپ کرتے ہیں، اسپیکولیشن جو آپ کے سامنے آئے گی اس کی وجہ سے حالات کو الجھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج حوت، پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام مزاجہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے زمین و جائیداد سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ اپنی ذاتی سواری کی خرید میں بھی مددگار ثابت ہو سکے گا، اس کے علاوہ آپ کا گھریلو ماحول بھی مزید خوشگوار ہو سکے گا۔ 23 اگست کو عطارد مشتری تسدیس کے زیر اثر حالات کے مطابق اہم اور مثبت فیصلے کر سکیں گے، اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ شعبہ تعلیم میں مزید بڑھ سکے گی۔ 24 اور 25 اگست کو شمس نیپچون مقابلہ کی حالت میں ہوگی، جس سے کئی قسم کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، اس لیے محتاط رہیے گا اور کسی بھی قسم کے فیصلے کرتے وقت مشاورت ضرور کیجیے گا۔ 25 اور
اس کے بعد 26 اگست کو خاص طور پر مریخ نیپچون تثلیث کے جو مرتب ہونے والے اثرات ہیں ان کے تحت حقائق کے مطابق وہ اہم فیصلے کرنے کی قابلیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، جبکہ اپنے جذبات کا بھرپور اظہار بھی ممکن بنا سکیں گے۔ اب یہ آپ کو ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے کس حد تک جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اگست کو کچھ غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں۔ 21 کو فیصلے کرتے وقت محتاط رہیے گا تاکہ بعد میں پچھتاوا نہیں ہو، کیونکہ پچھتاوا جو ہے وہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ 22 اگست کو کام میں آپ کا دل نہیں لگے گا، لیکن اپنی توجہ کو بھٹکائیے گا مت، کچھ اور معاملات کی طرف اپنی توجہ کو فوکس نہیں کیجیے گا ورنہ مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ 23 اگست کو گھریلو حالات سے فرار کے جذبات حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا را اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ان فیوچر آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ کام آئیں گی۔ 24 اگست کو کسی پرانے مرض سے نجات مل سکے گی۔ 25 اگست کو عہدہ ملازمت و فرائض کی ادائیگی میں غفلت اور لاپرواہی کا جو مظاہرہ ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 26 اگست کو آپ کا نصیب جو ہے یاوری کر کے کاروباری کامیابیوں کا حصول ممکن بنا سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن وہ 22 اور 23 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام کو پہنچا، اختتام پذیر ہوا۔ اجازت اب عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی چالوں کے ساتھ، کچھ سٹار کے کچھ نئے اثرات کے ساتھ اور کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔